السلام علیکم. مارکیٹنگ ریسرچ کے لیکچر نمبر 11 کے ساتھ یہ لیکچر ہمارے پچھلے لیکچر کی کنٹینیوشن ہے اور اس میں ہم نان کمپیریٹیو اسکیلز پڑھیں گے. لیکن اس کو پچھلے لیکچر سے لنک کرنے کے لیے میں تھوڑا سا اس کا ریویژن کر دیتا ہوں کہ اسکیلز ہم کیوں بناتے ہیں. اسکیلز ہم اس لیے بناتے ہیں کہ جو ہمارے نان فزیکل کنسٹرکٹس ہوتے ہیں، جو مینٹل امیجز ہوتے ہیں، جو ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں، ان کو کوالٹیٹیو سے ہم کوانٹیٹیو کرنا چاہتے ہیں، ان کے میئرمنٹ جو ہے کوانٹیٹیولی کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم اسکیلز یا ریٹنگ اسکیلز کو ڈیوائز کرتے ہیں. ریٹنگ اسکیلز کیا ہیں؟ اس میں نمبرز استعمال ہوتے ہیں 1 2 3 4 اور ان جو کوالٹی آف کریکٹرسٹکس ہے اور کوانٹٹی آف کریکٹرسٹک ہے ان کو میئر کرتے ہیں. یعنی جو ہی کوانٹٹی آف دیٹ کانسٹرکٹ انکریزز تو نمبر آن دا اسکیل انکریزز. ہم نے بیسک اسکیلز پڑھی پہلے، اور وہ بیسک اسکیلز کیا تھیں؟ 4 قسم کی اسکیلز تھیں: آرڈینل، نامینل، انٹرول اور ریشو. یہ 4 ہم نے پڑھی: نامینل، آرڈینل، انٹرول اور ریشو. اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ نامینل آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہوتی ہے، اور جو آرڈینل ہوتی ہے وہ رینک آرڈر بتاتی ہے، اور جو انٹرول ہوتی ہے وہ جو اس کا کنسٹرکٹ ہوتا ہے، جو کریکٹرسٹکس جس کو ہم میئر کر رہے ہوتے ہیں اس میں برابر انٹرولز میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ایبسولیوٹ زیرو نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، جس کو کہ ہم ریشو اسکیل میں دیکھتے ہیں. ریشو اسکیل میں زیرو جو ہوتا ہے وہ ایبسولیوٹ ہوتا ہے، اور اس میں اگر کسی کریکٹرسٹکس کی ایبسنس ہے، موجود نہیں ہے، تو اس کو ہم زیرو اسائن کرتے ہیں. یہ 4 بیسک اسکیلس تھیں، اور اس کا میں نے آپ کو انالیسس کے اسٹیٹسٹکس بھی بتایا کہ کون کون سے اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہاں استعمال ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی آگے پھر اسکیلس کی 2 قسمیں ہیں، ایک کمپیریٹیو اور ایک نان کمپیریٹیو. جو کمپیریٹیو ہیں اس میں آبجیکٹس کو اس کرائٹیرین پر، اس کریکٹرسٹک پر، اس ایٹریبیوٹ پر کمپیئر کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس میں ہم نے 2 قسم کی اسکیلس پڑھی. ایک ہم نے پیئرڈ کمپیریزن کہا، اور ایک ہم نے رینک آرڈر کہا، اور تیسری جو ہم نے اسکیل اس میں بتائی آپ کو وہ کانسٹنٹ سم اسکیل تھی. پیئرڈ کمپیریزن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم مختلف پیئرز آف آبجیکٹ کو ایک کریکٹرسٹک پر میئر کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمارے پاس 5 برانڈ ہیں تو اس کے ہم پیئر بناتے ہیں، اے کو بی کے ساتھ، اے کو سی کے ساتھ، اے کو ڈی کے ساتھ، اے کو ای کے ساتھ. سملرلی بی کو اے کے ساتھ، بی کو سی کے ساتھ، بی کو ڈی کے ساتھ اور بی کو ای کے ساتھ، اور لائک وائز ڈی کو بھی باقی 4 سے اور ای کو بھی باقی 4 سے کمپیئر کرتے ہیں. اور پھر ان کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان پیئرڈ کمپیریزن میں کس برانڈ کا جو ہے وہ پریفرنس زیادہ ہے، اس کی ہم پرسنٹیج نکالتے ہیں، اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ دس برانڈ از پریفرڈ موسٹ اینڈ دس برانڈ از پریفرڈ لیسٹ. تو اس طرح سے ہم پیئرڈ کمپیریزن سے ان کا رینک آرڈر معلوم کرتے ہیں. رینک آرڈر میں ہم برانڈز دے کر ریسپونڈنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کی رینکنگ کر دو. ہم نے 5 برانڈ دے دیے، یا 7 برانڈ دے دیے، یا 9 برانڈ دے دیے، یا 10 برانڈ دے دیے، جتنے بھی تھے. اور اگر وہ 9 ہیں مثال کے طور پر، تو ہم نے کہا 1 سے 9 تک نمبر ہے، اس میں سب سے زیادہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس میں 1 ڈال دیں، جس کو اس کے بعد کرتے ہیں 2 ڈال دیں، اس کے بعد والے کو 3 ڈال دیں، اور اسی طرح سے جو آخر میں آپ پسند کرتے ہیں اس کو 9 ڈال دیں. یعنی کہ 1 to 9 وہ اس میں اس برانڈ کے سامنے لکھ دیتا ہے، یا اس آبجیکٹ کے سامنے لکھ دیتا ہے جس کی آپ رینکنگ کروا رہے ہیں. اور اس طرح سے آپ معلوم کر لیتے ہیں کہ کون سا برانڈ جو ہے اس وقت موسٹ پاپولر ہے، یا کون سا جو آبجیکٹ ہے اس میں یہ کریکٹرسٹکس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہے. پھر ہم نے کمپیریٹیو اسکیل میں جو تیسری اسکیل آپ کو بتائی تھی وہ ہوتی کانسٹنٹ سم اسکیل، جس میں کہ ہم ریسپونڈنٹ کو ایک ٹوٹل دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر 10 ہے، 100 ہے، عام طور پر 100 ہوتا ہے.
کہ 100 پوائنٹس ہیں اور ان ایٹریبیوٹس میں اس کی امپورٹنس کے مطابق آپ نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. ہم نے ٹوتھ پیسٹ کی مثال لی تھی اور اس میں کہا تھا کہ اس کا ٹیسٹ، اس کی فریگننس، اس کی کلینلینس، اس کی شائننگ، اس کی پرائس، اس کی اسمیل ریموول، اور ان میں آپ اس کو تقسیم کریں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایٹریبیوٹ زیادہ رکھتا ہے وہ اس میں اس کو زیادہ آپ نمبر دے دیں، لیکن اس کا ٹوٹل جو ہے وہ 100 ہی ہونا چاہیے. تو سارے رسپونڈنٹس اس کو رینک کرتے ہیں، ان کے امپورٹنس کے مطابق ان کو نمبر دیتے ہیں. آخر میں ہم سارے رسپونڈنٹس کا ہر ایٹریبیوٹ کا ٹوٹل کر لیتے ہیں، رسپونڈنٹس پہ تقسیم کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے اس کی امپورٹنس نکل آتی ہے. لیکن اس میں بعض اوقات یہ خرابی ہوتی ہے کہ رسپونڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اس ٹوٹل کو قائم نہیں رکھ سکتا. کبھی تو وہ 2-3 پوائنٹ زیادہ کر دیتا ہے اور کبھی 2-3 پوائنٹ کم کر دیتا ہے. اب کمپیریٹیو اسکیلس کا استعمال بھی مارکیٹنگ ریسرچ میں بہت ہوتا ہے. اس کے علاوہ نان کمپیریٹیو اسکیلس بھی ہوتے ہیں جو آج کا موضوع ہے. اب یہ نان کمپیریٹیو کیا ہے؟ جس طرح کہ اس میں اس کا نام بتاتا ہے، اس میں کسی کا کسی سے کمپیریزن نہیں کیا جاتا. یہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ایک ہی وہ آبجیکٹ کرتا ہے، اور اس وجہ سے اس اسکیل کو مونیڈک اسکیل بھی کہتے ہیں. اور یہ جو اسکیلز ہوتی ہیں ان کو 2 قسم کے اسکیلز میں فردر ہم تقسیم کرتے ہیں، کنٹینیوس اسکیل اور آئٹمائزڈ اسکیل. کنٹینیوس ریٹنگ اسکیل کیا ہوتی ہے؟ یہ رسپونڈنٹ سے ریکوائر کرتی ہے کہ ہم ایک کنٹینیوم میں اس کو اسکیل دیں گے اور وہ اس کو اپنی پسند یا اپنی جس طرح سے وہ اس کو ایویلیویٹ کرتا ہے آبجیکٹ کو، اس پہ وہ نشان لگا دے گا. مثال کے طور پر ہم ایک لائن پہ اس کو لکھ دیں گے 1 2 3 4 5 6 10، بتاؤ بھائی آپ کس پہ اس کو کرتے ہو. یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس کی ڈسکرپشنز دے دیتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں ویری بیڈ اور پھر کہتے ہیں ویری گڈ یا ایکسیلنٹ، اور اس کے درمیان جو ہیں باقی ایڈجیکٹیوز ہم اس میں لگا دیتے ہیں. اب اس ایگزامپل کو دیکھیے، ہم کہتے ہیں ہاؤ وڈ یو ریٹ ایئر لائن اے. اس کی 2 ورژنز ہو سکتی ہیں. پہلی ورژن کیا ہے؟ آپ لکھتے ہیں بیڈ، اوکے، گڈ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اب ایک ایکسٹریم پہ آپ دیکھ رہے ہیں بیڈ ہے اور ایک ایکسٹریم پہ ایکسیلنٹ ہے. ان دونوں ایکسٹریم کے اندر باقی ایڈجیکٹیو جو ہیں وہ کنٹینیویشن میں آ رہے ہیں. بیڈ کے بعد اوکے ہے، اوکے کے بعد گڈ ہے، گڈ کے بعد ویری گڈ ہے، اور ویری گڈ کے بعد ایکسیلنٹ ہے. یہ ایک طرح کا کنٹینیوم ہے، یعنی اس نیگیٹو ایکسٹریم سے پازیٹیو ایکسٹریم تک. اور اس میں جس کو وہ پسند کرے گا، جو اس کی ریٹنگ ہوگی وہ اس پہ لگا دے گا. مثلا ویری گڈ پہ لگا دے گا، یا اگر وہ فیل کرتا ہے تو وہ اوکے پہ لگا دے گا، ایکسیلنٹ پہ لگا دے گا. جو اس کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا یا جو اس کی پرسیپشن ہوگی وہ اس پہ لگا دے گا. اسی کا دوسرا ورژن کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایکسٹریم پہ آپ ورسٹ لکھتے ہیں، ایک ایکسٹریم پہ آپ بیسٹ لکھتے ہیں، اور اس کو ایک کنٹینیوم آپ بنا دیتے ہیں. پھر درمیان میں آپ کرتے ہیں 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100. 100 is the best, 0 is the worst. آپ چاہیں تو اس کو 1 2 3 4 بھی کر سکتے ہیں، 10 تک بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو 50 تک کر سکتے ہیں. یعنی وہ انٹرول آپ نے بنا دیے، اور ان انٹرولز میں جو رسپونڈنٹ جس طرح سے فیل کرے گا وہ اس کو اسی طرح سے اپنے امپریشن کو، اپنی ایویلیویشن کو، اپنی ریٹنگ کو وہ انسرکل کر دے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ورسٹ کے قریب ہے یا بیسٹ کے قریب ہے. ظاہر ہے کہ یہ 40 50 جو ہے وہ درمیان میں ہے، اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ اگر وہ کرے گا تو وہ ورسٹ کی طرف ہوگا، اس کا امپریشن نیگیٹو ہے. اور بیسٹ پہ کرے گا، رائٹ کی طرف کرے گا تو اس کا امپریشن جو ہے وہ گڈ ہے. اور اس طرح سے یہ دونوں اسکیلس کے ورژنز جو ہیں یہ کنٹینیوس ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس ریٹنگ اسکیل، جس میں کہ کنٹینیوم ہوتا ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک جاری شدہ جو ہے وہ نمبرز ہوتے ہیں، اور ان کو استعمال کیے جاتے ہیں. کنٹینیوس ریٹنگ اسکیلز جو ہیں یہ کنسٹرکٹ کرنا آسان ہے،
آپ نے دیکھا اس کو کہ ہم نے کنٹینیوم میں نمبر اس کے لگا دیے، لیکن جو رسپونڈنٹ ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. وہ بعض اوقات وہ 30 اور 40 میں ڈسکریمنیٹ نہیں کر پاتا. لیکن چونکہ اب ہمارے پاس کمپیوٹر آ گیا ہے، اس لیے ہم زیادہ کیٹیگریز آف رسپانس بنا سکتے ہیں، اور جتنے ہم بنانا چاہیں آئٹم اس پہ بنا سکتے ہیں کنٹینیوشن میں، اور اس میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کیٹیگریز کی جو تعداد ہے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کیٹیگریز کی تعداد کتنی ہونی چاہیے. اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ اگلی جو اسکیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئٹمائزڈ ریٹنگ اسکیل، یعنی کہ یہ کنٹینیوس کی طرح نہیں ہوتی، کنٹینیوشن میں نہیں ہوتی، بلکہ انڈیپینڈنٹ آئٹم ہم کریٹ کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ہم ڈسکرپشن کریٹ کرتے ہیں، یا ہم اس کو نمبرز کریٹ کرتے ہیں، یا دونوں کو ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی آئٹمائزڈ ریٹنگ اسکیل پہ یا نمبر استعمال ہوتے ہیں، یا ڈسکرپشنز استعمال ہوتی ہیں، یا دونوں استعمال ہوتے ہیں. اور جو رسپونڈنٹس ہیں وہ ان آئٹم کو سلیکٹ کرتا ہے جو کہ بیسٹ ان کے ذہن کی عکاسی کرتے ہیں، جو ان کی ایویلیوشن ہوتی ہے. تو اس کو ہم 3 فردر اسکیلز میں استعمال کرتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں لکٹ اسکیل، سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل اور اسٹیپل اسکیلز. جو لکٹ اسکیل ہے اس کا بھی آتھر جو تھا وہ رینسس لکٹ تھا، اس کے نام پر ہے یہ. اور اسٹیپل اسکیل جو ہے اس کا جو آتھر تھا جس نے اس کو ڈیولپ کیا تھا وہ جان اسٹیپل تھا، اس لیے اس کو اسٹیپل اسکیل کہتے ہیں. سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل جو ہے وہ ایک اور ایریا آف ریسرچ سے آئی ہے جس کو کہ ہم سیمینٹکس کہتے ہیں. آئیے ہم ان تینوں اسکیلز کو تفصیل سے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں اسکیلز جو ہیں وہ مارکیٹنگ ریسرچ میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لکٹ اسکیل. لکٹ اسکیل جو اس کا آتھر تھا وہ رینسس لکٹ تھا، اس کے نام پر اس اسکیل کو کہا جاتا ہے لکٹ اسکیل. اب یہ کیا کرتی ہے؟ لکٹ اسکیل ریکوائرز دیٹ دیر از این اگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ آف دا کوالٹی ان کویسچن. اور یہ جو ہے ایک ایکسٹریم پہ وہ ایگری ہوتا ہے، ایک جو ایکسٹریم ہوتی ہے اس پہ ڈس ایگری ہوتا ہے، یہ اسٹرانگلی ڈس ایگری ہوتا ہے. تو اس کے درمیان جو ہیں پھر وہ 1 2 3 4 5 6 نمبر لگا دیے جاتے ہیں، یا ان میں جیسے میں نے کہا ڈسکرپشنز بھی دے دیتی ہے. ویرائٹی آف اسٹیٹمنٹس ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ جسٹ ایگری اور ایگری ٹو سم ایکسٹینٹ اور ٹو ڈس ایگری ٹو سم ایکسٹینٹ، اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں جن کو ہم وربل ڈسکرپشنز کہتے ہیں. یعنی نمبرز دے دیے جاتے ہیں یا وربل ڈسکرپشنز دے دی جاتی ہیں، یا دونوں دے دیے جاتے ہیں. اور وہ جو ہوتا ہے آپ کا رسپونڈنٹ، وہ اس کو اپنی مرضی سے سلیکٹ کر لیتا ہے، اپنا اگریمنٹ یا ڈس ایگریمنٹ شو کر دیتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ اسکیل جو ہے وہ رسپونڈنٹ کی انٹیگریٹی کو کیپچر کرتی ہے. یعنی کہ رسپونڈنٹ کی فیلنگز جو ہیں وہ اس نمبر کے یا اس وربل ڈسکرپشن کے قریب ہوتی ہیں. یعنی لکٹ اسکیل کے ذریعے سے، اور لکٹ اسکیل کا استعمال بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں مارکیٹنگ ریسرچ میں، اس کے ذریعے سے فیلنگز جو ہوتی ہیں رسپونڈنٹ کی وہ ٹرو فیلنگز جو ہیں وہ قریب ہوتی ہیں. اس لیے اس میں ایکوریسی کا آنسر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور اس کی ایگزامپل ہم یوں لیتے ہیں. یہ ایک میٹرکس آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جو رسپونڈنٹ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ دیز آر سرٹن اسٹیٹمنٹس اباؤٹ دا جینز وائی، جینز جو آپ پہنتے ہیں JEANS، پیئر آف جینز. تو یہ پیئر آف جینز وائی جس کا برانڈ ہے اس کے بارے میں چند اسٹیٹمنٹس ہیں. اس کے بارے میں آپ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں. اگر آپ اسٹرانگلی ایگری کرتے ہیں تو آپ 1 پہ نشان لگائیے، سمٹ ایگری کرتے ہیں تو 2 پہ. اگر آپ نیوٹرل ہیں، نیدر ایگری ناٹ ڈس ایگری، تو پھر آپ 3 پہ. اگر آپ سمٹ ڈس ایگری کرتے ہیں تو 4 پہ، اور اگر آپ اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتے ہیں تو 5 پہ اس کا نمبر کو انسرکل کیجیے.
اب یہ جو نمبر 1 2 3 4 5 ہے، ان کا ترتیب الٹا بھی ہو سکتا ہے. somewhat agree, نیوٹرل، somewhat disagree اینڈ strongly disagree دوسری ایکسٹریم پہ بھی لا سکتے ہیں، اور 1 2 3 4 اسی طرح سے رہیں گے. میرا مطلب ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انالیسز میں ہم اس کو اسی طرح سے لیتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 4 5 جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹس ہیں اور ایگریمنٹ کے لیول ہیں، اور ان لیولز کے مطابق وہ اسٹیٹمنٹ سے ایگری کروایا جاتا ہے یا ڈس ایگری کروایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اب دیکھیے پہلی اسٹیٹمنٹ کیا ہے، جینز وائی آر ایزی ٹو آئیڈینٹیفائی آن سم ون. کسی نے جینز وائی پہنی ہوئی ہو تو دور سے پہچانی جاتی ہے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور اگر آپ اسے اسٹرینگلی اگری کرتے ہیں تو آپ 1 پہ انسرکل کر دیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں جی کبھی پہچانی جاتی کبھی نہیں پہچانی جاتی، میں آئی ڈونٹ اگری اور ڈس ایگری، I'm kind of neutral on this statement, so then you will encircle 3. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی پتہ نہیں چلتا، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جین وائی نہیں ہے، جینز ایکس ہے یا جینز اے ہے، یعنی کنفیوژن ہو جاتا ہے، آپ نمبر 5 کو انسرکل کریں گے. تو رسپونڈنٹ جو اس کے فیلنگس کے اور اس کی اوپینین کے قریب ترین چیز ہوتی ہے اس کو وہ انسرکل کرتا ہے. آگے دیکھیے آپ جینز وائی کیا کہتی ہے، جینز وائی میک می فیل گڈ. جب میں جینز وائی کو پہنتا ہوں یا پہنتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے. اگر آپ تو اسٹرانگلی اگری کرتے ہیں تو پھر آپ 1 پہ کریں گے، سم وٹ اگری کرتے ہیں تو 2 پہ کریں گے، اگر آپ نیوٹرل ہیں تو 3 پہ کریں گے، اینڈ اف یو ڈس ایگری دین 4، اینڈ اف یو اسٹرانگلی ڈس ایگری، یعنی اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے جینز جو پہنی جاتی ہے، اور اگر آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے اس جینس کو پہننے کا، اور اگر آپ نے کمفرٹیبل فیل نہیں کیا اور بہت انکمفرٹیبل رہے تو پھر آپ اسٹرانگلی ڈس ایگری کے ساتھ کریں گے، اور اگر آپ بہت کمفرٹیبل تھی تو پھر آپ اسٹرانگلی ایگری پہ کریں گے. اگلی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہے، جینز وائی آر گڈ لکنگ. اب اس کے جو ہے نا وہ کس طرح سے لگتی ہے، کس طرح سے دکھائی دیتی ہے، اسی اسکیل پہ آپ کریں گے 1 2 3 4 5. آپ کا جو لیول آف ایگریمنٹ ہے یا ڈس ایگریمنٹ ہے دیٹ از انڈیکیٹڈ بائی دس آئٹمائزڈ اسکیل، لکٹ اسکیل، اینڈ یو ول انسرکل 1 2 3 4 5 اکارڈنگلی. اگلی اسٹیٹمنٹ کیا ہے، جینز وائی آر ریزنیبلی پرائزڈ، کہ اس کی قیمت جو ہے وہ ٹھیک ہے، ریزنیبل ہے. اب بعض لوگوں کو مہنگی لگتی ہیں، بعض لوگوں کو سستی لگتی ہیں چیزیں، ظاہر ہے کہ ان کا اپنی افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ریزنیبلی پرائزڈ ہے یا ان ریزنیبل پرائزڈ ہے، مہنگی ہے سستی ہے، کس طرح سے. تو اس طرح سے آپ اگین 5 اینڈ 1 کے درمیان یا 5 اور 1 جو بھی آپ کا چوائس ہے، جو بھی آپ کی فیلنگ ہے، آپ اس کو انسرکل کریں گے. لاسٹ کوشچن، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہم نے مثال کے طور پر دی ہے وہ ہے کہ جینز وائی ول بی مائی نیکسٹ پیئر آف جینز. میں اب جب جینز خریدوں گا اگلی جینز میں جینز وائی ہی خریدوں گا. اس سے پریفرنس ظاہر ہوتا ہے. اب وہ ایگری کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو اس کو بھی آپ اسی طرح سے انسرکل کریں گے 1 to 5 تک. اور اس قسم کی اسکیل جو ہے جس میں کہ ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ لیا جاتا ہے اور وربل اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں جس کے اگینسٹ اس کا ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کو ہم لکٹ اسکیل کہتے ہیں، جو کہ اس کے ڈیولپر یا آتھر رنسس لکٹ کے نام پر رکھی گئی ہے اور یہ اکثر استعمال ہوتی ہے. اب ہم اس لکٹ اسکیل کو یوز کیسے کریں گے؟ اس کو یوز کرنے کا طریقہ بڑا سمپل ہے کہ اس کے کالمز کو آپ ایڈ کر لیں، تمام رسپونڈنٹس کا جو ہے وہ ایوریج نکال لیں، اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس اسٹیٹمنٹ میں وہ ایکسل کر رہی ہے، کس اسٹیٹمنٹ میں یعنی کس کریکٹرسٹک پر یہ جینز جو ہے ایکسل کر رہی ہے اور کس کریکٹرسٹک پر یہ جین ایکسل نہیں کر رہی. مثال کے طور پر میں بی ریزنیبلی پرائزڈ بٹ اٹ از ناٹ کمفرٹیبل، اور اٹ از ناٹ گڈ لکنگ، اور مے بی اٹ از ایزی ٹو آئیڈینٹیفائی. تو آپ کو تمام رسپونڈنٹس کا اسکور سم اپ کر کے ایڈ کر کے ایوریج نکال کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کا ایوریج کیا ہے اور وہ کس کیٹیگری آف ایگریمنٹ
یا ڈس ایگریمنٹ میں وہ فال کرتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کر لیں گے۔ اگلی جو اسکیل ہے آئٹمائزڈ اسکیل میں، اس کو ہم کہتے ہیں سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل۔ سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل کیا ہوتی ہے؟ یہ بائی پولر اسکیل بھی کہلاتی ہے، اور جیسے میں نے کہا یہ ایک ایریا ہے ریسرچ کا جس کو ہم سیمینٹکس کہتے ہیں، یہ ایک فلاسفی کا بھی ویسے ایریا ہے، اس ایریا سے اس کو بارو کیا گیا ہے، اور اس میں دو پولز ہوتے ہیں، دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں، جس طرح سے ہم نے کنٹینیوس اور کنٹینیوم اسکیل میں دیکھا تھا، اس میں بھی دو پولز ہوتے ہیں، دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں، دو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں کریکٹرسٹک کے، اور اس رسپونڈنٹ کو یہ انڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کنٹینیوم پہ اس کی اپروپریٹ پلیس کہاں ہے۔ مثال کے طور پر کنوینئنٹ، انکنوینئنٹ۔ اب کنوینئنٹ ایک ایکسٹریم ہے، انکنوینئنٹ دوسری ایکسٹریم ہے۔ فرینڈلی، ان فرینڈلی، ویرائٹی اور اسارٹمنٹ، نان ویرائٹی، سمپلسٹی، کمپلیکسٹی۔ اب یہ سارے کے سارے دو ایکسٹریم پولز ہیں جن کو کہ اسکیل کی شکل میں دکھایا جاتا ہے، اور اس کو رسپونڈنٹ کو کہا جاتا ہے کہ اپنی پلیس انڈیکیٹ کرو۔ اور یہ اسکیل جو ہے سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل، یہ کنٹینیوس اسکیل سے ملتی جلتی ہے، اور اس میں یہ عام طور پر یہ اسٹورز کیا کو جو امیج جو ہوتا ہے اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بالعموم 7 سلاٹس ہوتے ہیں یا 7 پلیسز ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ مینڈیٹری نہیں ہے، یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ 7 ہی رکھیں، آپ 5 بھی رکھ سکتے ہیں، 9 بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ ان پولز کے درمیان وہ ڈیشز دے دیتے ہیں، اور ان ڈیشز کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ٹک کرو کہ کس ڈیش یا کس پلیس پہ آپ کی فیلنگ جو ہے وہ قریب ترین ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کا سیمینٹک ڈفرینشیل کتنا ہے۔ اس کی ہم ایک مثال دیکھتے ہیں۔ اس میں دیکھیے، پلیز انڈیکیٹ یور امپریشن اباؤٹ ریسٹورینٹ اے بائی میکنگ دا لائن دیٹ بیسٹ ڈسکرائبز یور اوپینین۔ اب ایک طرف ہم نے کوئک سروس رکھا ہوا ہے، دوسری طرف سلو سروس رکھا ہوا ہے۔ اب ایک ریسٹورینٹ جو ہے اس کی جو سروس ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے۔ اب یہ سروس جو ہے اس کی ایویلیویشن کے لیے آپ 7 سلاٹ درمیان میں دے دیتے ہیں کہ کوئک سروس کے قریب ہے یا سلو سروس کے قریب ہے۔ وہ کوئک بھی ہو سکتا ہے، سلو بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مڈل میں بھی ہو سکتا ہے۔ سملرلی آپ اس کے ٹیسٹ کی بات کر سکتے ہیں، اس کے ایٹماسفیئر کی بات کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کنجینیل ایٹماسفیئر ہے یا نائزی ایٹماسفیئر ہے، یا ہائی پرائسڈ ہے یا لو پرائسڈ ہے۔ اب ہائی پرائسڈ کے بعد ایک ڈیش، دوسرا ڈیش، تیسرا ڈیش، چوتھا ڈیش، پانچواں اور چھٹا۔ اب اگر لو پرائس کے قریب ہے تو آپ چھٹے ساتویں پہ جائیں گے، اور اگر ہائی پرائس کے قریب ہے تو آپ پہلے دوسرے تیسرے کے قریب رہیں گے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں وہ ریزنیبل ہے تو آپ پھر کہیں درمیان والے ڈیش پہ رہیں گے۔ اسی طرح سے آپ ویرائٹی آف فوڈ کی بات کر سکتے ہیں کہ لمیٹڈ ویرائٹی آف فوڈ ہے یا ان لمیٹڈ ویرائٹی آف فوڈ ہے یا وائڈ ویرائٹی آف فوڈ ہے۔ اس میں بھی آپ 7 سلاٹ دے دیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا ضروری نہیں ہے کہ آپ 7 ہی دیں، آپ 5 بھی دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آڈ نمبر ہی دیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کا ایک مڈ پوائنٹ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ ریسٹورینٹ کی اگر اور کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، لوکیشن۔ اب لوکیشن بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ اس کی لوکیشن پور ہے یا گڈ ہے۔ اب پور لوکیشن اور گڈ لوکیشن آپ دے سکتے ہیں، اور اس میں آپ اس کی جو ہے وہ ریٹنگ کروا سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے نا کہ سیمینٹک ڈفرینشیل میں کیا ہوتا ہے، آپ 2 ایکسٹریم پولز لیتے ہیں، اور ایکسٹریم پولز کے درمیان آپ وقفے دیتے ہیں، اور ان وقفے پہ آپ رسپونڈنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ انڈیکیٹ کرے۔ اور یہ مثال ہم اسٹور پہ بھی لے سکتے ہیں۔ اب اسٹور میں کیا ہے، مثلاً اسٹور میں آپ جو اس کے وہاں کے لوگ ہیں وہ فرینڈلی ہیں یا ان فرینڈلی ہیں، ان کو بھی پولز بنایا جا سکتا ہے۔ اور وہاں پر جو
وہ تھرمامیٹر یا اس کی جو ٹمپریچر کنڈیشنز ہیں وہ کوزی ہے کہ کولڈ ہے، اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں. پرائسز کی بات کر سکتے ہیں، ویرائٹی کی بات کر سکتے ہیں، اس کی شیلونگ کی بات کر سکتے ہیں، اس کے لوکیشن کی بات کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ سٹور کے امیج کو معلوم کرنے کے لیے اس میں کر سکتے ہیں، اور یہ بائی پولر یا سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کا انالیسس عام طور پر سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل کی جو ریٹنگ ہے سارے رسپونڈنٹس کا مین لے کر کیا جاتا ہے، اور مین سے پتہ چل جائے گا کہ لوگ ان بائی پولر اسکیل پہ کس جگہ پہ پلیس کرتے ہیں آن دا ایوریج. سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل جو ہے یہ برانڈ امیج یا اسٹور امیج کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہ بہت پاپولر ہو رہی ہے بیکاز اٹس ویری ورسٹائل، اور اس کا جو ہے ایڈمنسٹریشن ایزی ہے، اس کے انالیسز ایزی ہے، اس لیے اس کو زیادہ اب استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم دوسری اسکیل جو ہے جس کو ہم اسٹیپل اسکیل کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. اسٹیپل اسکیل جان اسٹیپل نے ڈیولپ کی اور اسی کے نام پر اس کو رکھا گیا. اب یہ اسٹیپل اسکیل کیا ہے؟ یہ عام طور پر مونوپولر ہے، یہ بائی پولر نہیں ہے، اس میں اپوزٹ پولز نہیں ہوتے، ایک ہی پول ہوتا ہے، لیکن اس کو 10 پوائنٹس پہ تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی -5 سے لے کر +5 تک لے جایا جاتا ہے، اور یوزلی یہ ورٹیکل ہوتی ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو رسپونڈنٹ ہے وہ اس کو ان 10 پوائنٹ میں سے کس پہ ریٹ کرتا ہے. عام طور پر یہ فگرز میں ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس اکمپنینگ نہیں ہوتی، اس لیے وہ جو مارک ہوتا ہے وہ فگر ہی مارک ہوتا ہے، اور اس کو 1 پول پہ استعمال کیا جاتا ہے، 2 پول پہ نہیں کیا جاتا. عام طور پر یہ جو اسکیل ہے یہ انٹرویو کے لیے بھی ٹھیک ہوتی ہے. آئیے ہم اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں. اب اس کی مثال کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں جی پلیز ریٹ بینک اے ود ریگارڈ ٹو دیئر فاسٹ سروس اینڈ فرینڈلی انوائرمنٹ آن دا فالوئنگ اسکیل. کہ اس میں جو ہے نا ایک اسکیل پہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے یا ایک ہی کوالٹی ہے، ایک ہی کریکٹرسٹک ہے، ایک ہی ایٹریبیوٹ ہے جو ہم میئر کر رہے ہیں. پہلے میں مثال کے طور پر فرینڈلی انوائرمنٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں +5 +4 +3 +2 +1، اور نیچے -1 -2 -3 -4 اور -5 ہے. اب اگر تو انوائرمنٹ بہت فرینڈلی ہے تو رسپونڈنٹ +5 کو انسرکل کرے گا، کچھ فرینڈلی ہے +3 پہ کر سکتا ہے، +2 پہ کر سکتا ہے، اور بہت ہی انفرینڈلی ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، وہاں لوگ وہاں کھڑے رہتے ہیں، اور آفیسر یا جو اسٹاف ہے وہ ان کو کوئی جو ہے وہ پوچھتا نہیں ہے کہ بھئی آپ کس لیے آئے، کیا سروس کر سکتا ہوں، میں آئی ہیلپ یو اور ناٹ. ایسی اگر کوئی سچویشن نہیں ہے تو پھر وہ -5 پہ لگائے گا. یعنی یہ اب دو ایکسٹریمز ہیں، +5 اور -5، اور اس میں 10 گریڈیشن ہے، یعنی 5 اس طرف 5 اس طرف. اور جان اسٹیپل نے اس کو ایجاد کیا اور اس کو کہا کہ اس میں جو آپ کرنا چاہیں اس پہ آپ کر سکتے ہیں، +5 یا +1 اور +2 اور +3 اکارڈنگ ٹو دا فیلنگ دیٹ یو ہیو. اور جو دوسرا اس پہ کریکٹرسٹک یا ایٹریبیوٹ میئر کیا گیا ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ فاسٹ سروس ہے، یعنی کہ بینک جو ہے وہ سروس کتنی فاسٹ ڈیلیور کرتا ہے. آپ چیک لے گئے کتنی جلدی آپ کو دیا، آپ نے ڈرافٹ بنوانا تھا کتنی جلدی ڈرافٹ بنوا کے دیا، آپ نے چیٹھی بھیجنی تھی کتنی جلدی چیٹھی بھیجی، آپ نے آن لائن بھیجنا تھا وہ کتنی جلدی انہیں بھیجا. یعنی جو ان کی سروس ہے، جو مختلف سروس ایکٹیویٹیز ہیں، ہاؤ فاسٹ دے آر. اب آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کا دور ہے تو بہت فاسٹ چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن بعض بینکس ابھی بھی ٹریڈیشنل طریقے سے کر رہے ہیں، ان کی جو سروس ہے ریلیٹیولی سلو ہے، اور کئی بہت فاسٹ ہو گئے. تو اس طرح سے آپ بینک کی فاسٹ سروس کے بارے میں رائے لے سکتے ہیں +5 اور -5 کے درمیان. یعنی کہ بہت فاسٹ +5 +4 +3
+1. یہ تو فاسٹ کی طرف ہے. اور اگر وہ فاسٹ نہیں ہے, سلو ہے, تو پھر آپ بہت سلو ہے تو -5. اس طرح سے -4, -3, -2, -1. اس طرح سے جو رسپونڈنٹ ہے وہ اپنی فیلنگ بتائے گا. تو یہ جان اسٹیپل کی ایجاد کردہ ڈیولپ کردہ جو ہے یہ اسکیل ہے جس کو ہم مارکیٹنگ ریسرچ میں استعمال کرتے ہیں. اب ہم نے نان کمپیریٹیو اسکیلس بھی مکمل کر لی. اس سے پہلے کمپیریٹیو اسکیلس پڑھی تھیں, اس سے پہلے آپ کو پتا 4 بیسک اسکیلس پڑھی تھی. اب کمپیریٹیو ہوں یا نان کمپیریٹیو ہوں, اس کی ڈیولپمنٹ کے کچھ ایشوز ہیں, کچھ کوشچنز ہیں کہ ان کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جائے. اور وہ کوشچنز جو ہیں ریسرچر کو ایڈریس کرنے ہوتے ہیں. وہ کوشچنز کیا ہیں؟ یعنی ہم نے دیکھا کہ ہر ریسرچر جو ہے اپنی پسند سے ریٹنگ اسکیل سلیکٹ کرتا ہے. بعض لکٹ اسکیل کرتے ہیں, بعض سیمینٹک ڈفرینشیل کرتے ہیں, بعض جو ہیں وہ کنٹینیوم پہ جاتے ہیں, بعض اسٹیپل اسکیل کرتے ہیں, بعض جو ہے رینک آرڈر اسکیل کرتے ہیں, بعض پیڈ کمپیریزن. یہ تو ہے چوائس اکارڈنگ ٹو دا آبجیکٹیوز آف دا ریسرچ. آپ ریسرچ میں معلوم کیا کرنا چاہتے ہیں, کون سی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, اور یہ یاد رکھیے کہ ہم وہ انسٹرومنٹ یا وہ اسکیل استعمال کریں گے جس سے کہ ایکوریسی آف ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. بیکاز نو ریسرچ از بیٹر دین اٹس ایکوریسی آف ڈیٹا. آپ بہت ساری محنت کر لیں, آپ بہت اچھا انسٹرومنٹ بنا لیں, آپ فیلڈ ورک میں بہت سارے لوگ امپلوائے کر لیں, لیکن اگر ڈیٹا صحیح آپ کو نہیں ملتا تو آپ کی ریسرچ کسی ورتھ نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ریسرچ میں جو ڈیٹا ہمیں ملے ہم وہ انسٹرومنٹ استعمال کریں کہ ہمیں میکسیمم ایکوریسی ملے. تو اس کو کرنے کے لیے آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتے ہیں. اگر اب تو پیڈ کمپیریزن سے ڈیٹا صحیح آ سکتا ہے تو پیڈ کمپیریزن استعمال کر لیجئے. رینک آرڈر سے ٹھیک آ سکتا ہے تو رینک آرڈر استعمال کر لیجئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں لکٹ اسکیل جو ہے وہ بہتر رہے گی, اٹس موسٹ اپروپریٹ فار دا آبجیکٹیو آف یور ریسرچ, اس سے آپ ڈیٹا ٹھیک کلیکٹ کریں گے اور ٹھیک اینالائز کریں گے, تو وہ استعمال کر لیجئے. چوائس آف that scale is according to the objectives of the research. ریسرچ کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اور ان کے مطابق ہی اسکیل جو ہے وہ سلیکٹ کی جاتی ہے. لیکن کوئی بھی آپ اسکیل بنانے لگے تو آپ کو کچھ ڈیسیژنز لینے ہیں, اور وہ ڈیسیژنز کیا لینے ہیں؟ وہ ڈیسیژنز یہ ہیں: ہاؤ مینی کیٹیگریز آف دا اسکیل, کتنی کیٹیگریز بنائیں, 5, 7, 10. اور یہ جو نمبر ہے اسکیلس آف, شوڈ دا نمبر آف کیٹیگریز بی آڈ اور ایون. آپ کو پتا ہے آڈ ایون کیا ہوتے ہیں؟ طاق اور جفت. شوڈ دا اسکیل بی بیلنسڈ اور انبیلنسڈ. شوڈ دا چوائسز بی فورسڈ اور انفورسڈ. ڈگری آف وربل ڈسکرپشن اینڈ وٹ شوڈ بی دا فزیکل فارم آف دا اسکیل. یہ جو ہیں 6 کوشچنز ارائز ہوتے ہیں, 6 ایشو ارائز ہوتے ہیں, اور 6 ایشوز کو ہمیں ریزالو کرنا ہے جب ہم اپنی اسکیل بنائیں گے. یہ میں پھر دوہرائے دیتا ہوں: ہاؤ مینی کیٹیگریز آف دا اسکیلس, شوڈ دے بی آڈ اور ایون, اسکیل شوڈ بی بیلنسڈ اور انبیلنسڈ, چوائسز شوڈ بی فورسڈ اور انفورسڈ, اینڈ what should be the degree of verbal description, and finally what should be the physical form of the scale. Now let us see the first issue. Now what the question is, how many categories in the scale? 5, 3, 10, 15, 13, 7, کتنی؟ There is a varied pattern. یہ پیٹرن جو ہے وہ یہ ہے کہ 3 سے لے کر 13 تک جو ہیں وہ کیٹیگریز استعمال ہوتی ہیں. 3 بھی ہوتی ہیں, 5 بھی ہوتی ہیں, 7 بھی ہوتی ہیں, 9 بھی ہوتی ہیں, 11 بھی ہوتی ہیں, 13 بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیں, اگر تو لارج نمبر آف کیٹیگریز ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ بڑی فائنر ڈسکریمنیشن ہوگی, ڈسٹنکشن بڑی فائن کرنی پڑے گی آپ کو. جو آپ 1, 2, 3, 4, 13 کریں گے تو جو 10 اور 11 ہے اس کے درمیان جو ڈفرینس ہے بہت فائن ہے, بہت چھوٹا سا ڈفرینس ہے.
and the respondent should have the ability to distinguish between these 2 points, that is 11 or 12 or 10 and 11, and those points can be useful if the respondent can handle it. If the respondent cannot handle it, then keeping the categories large is useless, rather disadvantageous. پھر اس کا نقصان ہوتا ہے، ڈیٹا جو ہے وہ ایکوریٹ نہیں آتا. سملرلی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 3 رکھ دیں، گڈ، بیڈ، ایوریج، 3 اگر آپ نے رکھ دیں، اب گڈ کی بھی کئی ڈگریز ہیں، بیڈ کی بھی کئی ڈگریز ہیں، ایوریج تو خیر ایوریج ہے، تو وہ رسپونڈنٹ اپنی صحیح فیلنگ جو ہے وہ نہیں بتا سکتا. یعنی یو ہیو میڈ دا اسکوپ ویری نیرو. اب اس میں ایوریج اور گڈ کے درمیان بہت سارا فاصلہ ہے، یہ فاصلہ آپ نے ختم کر دیا. آپ نے کہا بھائی 3 چوائسیز ہیں آپ کے پاس، ایوریج، گڈ یا بیڈ، اس کے درمیان کوئی جو ہے آپ اس کو پرووائڈ نہیں کرتے. تو اس صورت میں بھی جو ڈیٹا ہے وہ ایکوریسی کے قریب نہیں ہوتا، بہت صحیح نہیں ہوتا. تو اس لیے بڑی احتیاط سے جو ہے وہ نمبر آف کیٹیگریز ہمیں سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں، اور عام طور پر 5 ہوتی ہیں یا 7 ہوتی ہیں. 3 بہت کم ہیں، 13 بہت زیادہ ہیں، 11 بھی کچھ زیادہ ہی ہیں. تو عام طور پر ریسرچ میں جو استعمال کی جاتی ہیں وہ 5 کیٹیگریز کی جاتی ہیں، 7 بھی کی جاتی ہیں، تاکہ ان کو وہ اسپیس ہے وہ بھی مل جائے، یعنی بہت نیرو بھی نہ ہو اور بہت وائڈ بھی نہ ہو، وہ ڈسکریمنیٹ بھی کر سکیں، اور کوئی چیز ان کی جو ہے وہ پسند ناپسند یا ان کی پریفرنس جو ہے وہ کہیں درمیان میں ہے تو وہ رہ بھی نہ جائے. اور اگر آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ بہت زیادہ کیٹیگریز نہ پرووائڈ کریں. اب ٹیلی فونک انٹرویو میں ذرا کم آپ کیٹیگریز رکھیے، اس میں 5 ہی ٹھیک ہیں، اس سے زیادہ نہ رکھیے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ٹیلی فون پہ آپ کو جواب جلدی لینا ہوتا ہے، تھنکنگ جو ہے وہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے رسپونڈنٹ کے لیے بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اس لیے نسبتاً یعنی میلڈ کویسچنر کی نسبت میلڈ کویسچنر میں اگر آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں تو ٹیلی فونک انٹرویو میں نسبتاً کم کیٹیگریز رکھیے. اور اگر آپ کے پاس میلڈ کویسچنر میں بھی فزیکلی اسپیس بہت کم ہے تو بھی کیٹیگریز آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا 5 یا 7 از ریزنیبل. However, if the researcher feels that the respondents are good enough and knowledgeable enough and competent enough to discriminate between many categories, and they know how to discriminate it finally, then you can give many number of categories. لیکن 5 یا 7 جو ہے وہ بہتر ہے. سیکنڈ کویشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم یہ نمبر آف کیٹیگریز آڈ رکھیں یا ایون رکھیں، یعنی کہ طاق ہوں یا یہ جفت ہوں، 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، 9 ہوں، 11 ہوں، 13 ہوں. یہ 8 نمبر ہیں. 2 ہوں، 4 ہوں، 6 ہوں، 8 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں، یہ ایون نمبر ہیں. اب اس میں ایک ہی اصول کار فرما ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا رسپونڈنٹ ہے اس کی ایک نیوٹرل اوپینین ہوگی، یعنی کہ وہ کوئی رائے نہیں رکھتا، تو اس صورت میں آپ اس کو آڈ رکھیے. There is no opinion of the respondent. You think that many respondents will have no opinion at all on this. In that case, the number of categories should be odd. It should be 3, as I said, it may be 5, it may be 7, and I have already told you that 5 and 7 is most commonly used number in our marketing research. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کے نو اوپینین نہیں ہے، کہیں کوئی نہ کوئی رائے جو ہے وہ رسپونڈنٹ رکھتا ہے اور نو اوپینین کے کوئی چانسز نہیں، تو پھر آپ ایون
جو ہے وہ تعداد رکھیے، یعنی کہ آپ 4 رکھیے، 6 رکھیے، 8 رکھیے اور 10 رکھیے، اور لیکن اگر نو اوپینین ہے تو پھر آپ آڈ ہی رکھیں گے۔ اگلا کوشچن کیا ہے، جو آپ کی اسکیل ہے یہ بیلنسڈ ہو یا ان بیلنسڈ ہو۔ بیلنسڈ کیا ہوتی ہے اور ان بیلنس اسکیل کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اسکیل میں جو کیٹیگریز ہیں وہ اتنی ہی فیوریبل ہیں جتنی کہ انفیوریبل ہیں، یعنی اگر 3 پازیٹیو ہیں تو 3 نیگیٹو ہیں، 3 فیوریبل ہیں اور 3 انفیوریبل ہیں، 5 فیوریبل ہیں، 5 انفیوریبل ہیں، تو اگر تو فیوریبل اور انفیوریبل یعنی کہ پازیٹیو اور نیگیٹو کی تعداد برابر ہے، if they are in balance the scale is called balanced scale, and if they are not in balance then it is not balanced scale. Usually scale should be balanced. ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ان دونوں کی۔ جو بیلنسڈ ہے اس میں نظر آ رہا ہے، ہم پوچھ رہے ہیں جی ٹیسٹ آف ڈرنک اے از، کیا ہماری کیٹیگریز ہیں ایکسٹریملی ڈیلیشیس، ویری ڈیلیشیس، ڈیلیشیس، پور، ویری پور، ایکسٹریملی پور۔ دیکھیے اس میں جو ہیں وہ 3 جو ہیں وہ اس میں ہیں ایکسٹریملی ڈیلیشیس میں، ویری ڈیلیشیس اور ڈیلیشیس میں، اور 3 ہیں پور، ویری پور اور ایکسٹریملی پور میں۔ جبکہ ان بیلنسڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا ہے، اس میں بھی 6 ہیں، لیکن 4 جو ہیں وہ ڈیلیشیس میں ہیں اور 2 جو ہیں وہ پور میں۔ اس میں کیا ہے، ایکسٹریملی ڈیلیشیس بھی ڈیلیشیس ہوا، ویری ڈیلیشیس بھی ڈیلیشیس ہوا، ڈیلیشیس بھی ڈیلیشیس ہوا، اور ڈیلیشیس ٹو سم ایکسٹینٹ بھی ڈیلیشیس ہے۔ 4 آپ نے اس کو ڈیلیشیس میں دے دی اور پور میں کہا جی پور اور ویری پور 2 اس میں وہ کر دی۔ تو یہ جو ہیں اس میں فیوریبل اور انفیوریبل میں 4 اور 2 ہے، 4 اور 2 کا ریشو ہے، جو کہ جو ان بیلنسڈ ہے ایسی ہم اسکیل کو ان بیلنس اسکیل کریں گے، اور جو پہلے والا مثال تھی وہ بیلنس اسکیل ہے جس میں کہ فیوریبل اور انفیوریبل دونوں ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا جو آپ کی اسکیل ہے اس کو بیلنسڈ ہی ہونا چاہیے، ان بیلنسڈ نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ کوشچن جو اسکیل کی کنسٹرکشن میں آتا ہے وہ ہے کہ ویدر اٹ شوڈ بی فورسڈ اور نان فورسڈ۔ اب فورسڈ اسکیل کیا ہوتی ہے، نان فورسڈ اسکیل کیا ہوتی ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ فورسڈ اسکیل یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ رسپونڈنٹ کو اس طرح کی اسکیل بنا کے دیتے ہیں کہ اس کو فورس کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اوپینین دو، یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ نو اوپینین۔ اگر آپ نو اوپینین سمجھتے ہیں کہ نو اوپینین وہاں ہوگی اور آپ اس کو پرمٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تمہاری اوپینین کچھ نہیں ہے تو آپ نو اوپینین بھی دے دو، تو اس صورت میں یہ نان فورسڈ ہوگی۔ یعنی نان فورسڈ میں آپ رسپونڈنٹ کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اوپینین کو ریزرو رکھے، نو اوپینین کے کالم کو یا نو اوپینین کے چوائس کو وہ ٹک کرے، اور کئی جگہوں پہ نان فورسڈ ہم استعمال کرتے ہیں جہاں پر کہ ریسرچر سمجھتا ہے کہ یہاں پر اوپینین نہیں بھی ہو سکتے۔ لیکن فورسڈ جو ہے اس میں آپ اسکیل اس طرح سے بناتے ہو کہ جس میں آپ دیکھیے، ابھی ہم نے اس سے پہلے اسٹیپل اسکیل دیکھی، اسٹیپل اسکیل میں ہم نے کہا +5 +4 +3 +1 کے آگے -1 میں آ گئے، وہاں 0 ہم نے پرووائڈ نہیں کیا، اس میں ہم پلس اور مائنس یعنی یا پلس ہونی چاہیے یا مائنس ہونی چاہیے، یا پازیٹیو ہونی چاہیے یا نیگیٹو ہونی چاہیے۔ تو اس صورت میں یہ ایک فورسڈ اسکیل ہے، نان فورسڈ اسکیل نہیں ہے۔ تو دوسرا جو اس کے ساتھ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو نان فورسڈ ہوگی وہ یوزلی آڈ ہوگی، اس میں نو اوپینین درمیان میں کہیں ہوگی، کہ وہ اس کو جو ہے نا ایک سائڈ پہ جو ہے وہ ایون جو ہے وہ نمبر ہوں گے، اس میں فیوریبل ایون نمبر ہوں گے، انفیوریبل اور درمیان میں جو یہ ایک نمبر ہوگا جو اس اسکیل کو آڈ اسکیل بنا دے گا،
آڈ نمبر بنا دے گا, یہ نو اوپینین کا ہوگا. یوزلی نان فورسڈ اسکیلز آر ان آڈ نمبرز ویئر دا سینٹرل پوائنٹ از دا پوائنٹ وچ از آف نو اوپینین. جو اگلا کوشچن ہے وہ ہے کہ واٹ از دا ڈگری آف وربل ڈسکرپشن ان اے اسکیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں, جو ورڈز لکھتے ہیں, اور بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بچوں کے لیے اسکیل بناتے ہیں تو ورڈز بھی نہیں لکھتے, بلکہ کیا کرتے ہیں, فیسز کی شکل بنا دیتے ہیں. بچے فیسز کی شکل کو دیکھ کے وہ بتائیں گے کہ میرا فیس یہ ہے, مطلب میں خوش ہوں یا میں ناراض ہوں یا میرا منہ لٹکا ہوا ہے یا کیسے ہے. تو اس صورت میں آپ فیسز بنا دیتے ہیں, پکچرز بنا دیتے ہیں. تو وٹ ایور اٹ از, اسٹیٹمنٹس, ورڈس, پکچرز, وٹ ایور یو وانٹ ٹو پٹ ان دا اسکیل, اس کا کیا ہونا چاہیے, کتنے لیبل ہونے چاہیے, اور اس کی کیٹیگریز جو ہیں وہ ایکسٹریم پہ لیبل کرنی چاہیے یا درمیان میں بھی کرنی چاہیے. ہم ہر طرح کی لیبلنگ کر سکتے ہیں, لیکن جنرل اصول جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ تمام کیٹیگریز کو لیبل کر دیں ایکسیپٹ سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل, تو وہ جو وربل ڈسکرپشن ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ بہتر لا سکتی ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو اسکیل پہ ریڈیوس کر سکتے ہیں بائی لیبلنگ اونلی ایکسٹریمز. تو یہ چند ایشو تھے جو کہ ہم اسکیل بنانے میں کرتے ہیں. ایک ایشو جو ہے وہ رہ گیا کہ اس کی فزیکل فارم کیا ہوگی, وہ چونکہ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیلڈ ہے اس لیے ہم اس کو اگلے لیکچر میں لیں گے. لیکن آج جو ہم نے اس کے ایشوز لیے وہ یہ تھے کہ کیا یہ آڈ ہونے چاہیے یا ایون ہونے چاہیے, فورسڈ ہونے چاہیے یا نان فورسڈ ہونے چاہیے, یعنی اس میں اوپینین ہونی چاہیے یا اوپینین نہیں ہونی چاہیے, اور یہ اس کی ڈگری آف وربل ڈسکرپشن کیا ہو, اور یہ جو آڈ ہو ایون ہو, یہ سارے ہم نے ڈسکس کیے. اور اب فزیکل فارمز کی بات جو ہے ہم اگلے اس میں کریں گے. یہ اسکیلنگ کا جو پارٹ ہے اس کو آپ کو خاص طور پر کتاب میں بھی پڑھنا ہے, کیونکہ اسکیلنگ کا استعمال جو ہوتا ہے یہ اس میں مارکیٹنگ ریسرچ میں بہت ہوتا ہے. اگلی جو ہماری ڈسکشن ہوگی وہ فزیکل فارم کے علاوہ ہم ایکوریسی آف ڈیٹا کی بات بھی کریں گے, جس میں کہ ہم ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی اور اس کی کئی فارمز جو ہیں وہ کیا ہیں, کہ اسکیل جو ہے ایکوریٹ ڈیٹا دے, ریلائبل ڈیٹا دے, اس کی فارمز کو ہم ڈسکس کریں گے. اور اس وقت تک اللہ حافظ.